الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اسلام ہر انسان کی فطرت کی آواز ہے. کوئی بھی بچہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو اس کے دل میں چھوٹے سے چھوٹے اسلامی حکم سے ایک محبت بھری ہوئی ہے. ایسا کوئی تھرمومیٹر دنیا میں تلاش نہیں کیا گیا جو اس چیز کو بتائے کہ بچہ 100% کے شریعت کے حکم سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے. مگر قرآن و حدیث ہم کو یہ بات بتاتے ہیں: فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ اصلی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے کے دل میں اسلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. کوئی حکم اس کو خلاف طبع انسانی عقل کے خلاف نہیں سمجھنا، بلکہ موافق شریعتی لگتا ہے، موافق مزاج لگتا ہے. پھر جو وہ بڑا ہوتا ہے، ماحول کی خرابی کی وجہ سے اس کے دل میں اسلام سے متعلق کبھی اعتراض پیدا ہونے لگتا ہے. کسی خاص حکم کے بارے میں آس پاس کے احوال کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. ادھر یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام کا جب سے وجود ہوا اس وقت سے شیطانی اور طاغوتی طاقتیں اپنا لوہا منوانے کے لیے، اپنی کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے بہت محنت کرتی چلی آئی. ہر زمانے میں کسی نہ کسی باطل جماعت کے ہاتھ میں اسلام کی خلاف ورزی کا پرچم رہا ہے. اس وقت ویسٹرن کلچر، مغربیت اور پشچمی سنسکرتی جس کو آپ کہہ دیجیے، اس نے بڑی کوشش کی کہ مسلمان کے دل سے اسلام کی محبت ختم ہو اور اسلام کے بارے میں اس کے دل میں مستقل سوال اور اعتراض نہ ہو. آپ یقین جانیے بڑی محنت ہو رہی ہے اور وہ اپنی محنتوں میں کسی حد تک کامیاب بھی نظر آتے ہیں. اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جو چل رہا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک تو یہ بات بٹھا دو کہ دین بہت مشکل ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور دوسری یہ بات بٹھا دو کہ شریعت انسان کے سر پر ایک بوجھ ہے. ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان بہت محنتیں کر کے اس کا مزاج، اس کی فطرت بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ کرے ہم سب لوگ بروقت اسے سمجھیں، ورنہ پانی جب سر سے اونچا چلا جاتا ہے تو انسان کے لیے پچھتانے کا بھی کوئی موقع نہیں رہتا. آپ یقین جانیے جن لوگوں کی معاشرے پر عالمی پیمانے پر نظر ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں مسلمان کے دل میں زبردستی بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ دین بہت مشکل ہے، اور دوسرا یہ کہ دین اور شریعت مستقل ایک بوجھ ہے انسان کے. آپ دیکھ لیجئے، کوئی مثال کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. آپ اپنے معاشرے میں اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس پر نظر ڈالیں گے تو بہت آسانی سے یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ لوگ چاہ رہے ہیں
وقت ایک محنت یہ چل رہی ہے کہ اسلامی احکام سے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کی جائے، چنانچہ گناہوں کو آسان کیا جائے اور اللہ کی فرما برداری مشکل سے مشکل کی جائے، ایسی فضا بنائی جا رہی ہے۔ میں ایک دو مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ ہر ایک کے دل میں یہ بات ہے، دیکھیے روزی کمانا ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر انسان کو اپنے پیٹ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کمانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس سے پہلے ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن کلچر ہے، انہوں نے انسان کی دو چیزوں پر بڑی محنت کی ہے، اور وہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو صحیح رخ ملا تو انسان پکا مسلمان ہوتا ہے، اور ان کو غلط رخ ملا تو اتنا ہی زیادہ کٹر اسلام کا دشمن بھی وہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، قوت غضبیہ جس کو کہتے ہیں، غصے کی قوت، جذبات کی قوت، اس پر ویسٹرن کلچر کی بڑی محنت ہے، اور اسلام دشمن ساری ہی طاقتیں اس پر بہت محنت کر رہی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے جذبات اسلام کی دشمنی والے ہو جائیں۔ اور دوسری جو چیز انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ہے شہوت، اور شہوت کی دو قسم ہے، ایک تو پیٹ کی شہوت اور ایک شرمگاہ کی شہوت۔ صوفیاء کے یہاں یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ پیٹ کی شہوت اور شرمگاہ کی شہوت، ان دونوں کے اوپر بھی ویسٹرن کلچر کی بڑی محنت ہے، اسلام دشمن طاقتوں کی بڑی محنت ہے۔ جہاں تک پیٹ کی شہوت کا مسئلہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے معاشرے کے اندر حلال طریقے سے کمانے کو مشکل بنایا ہے، اور سود اور انٹرسٹ اور بیاج کے اوپر جو کمائی مشتمل ہے ان کو آسان سے آسان کر دیا جا رہا ہے۔ آپ اگر کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں دست بدست اپنے ہاتھوں سے، تو اگر آپ کیش میں خریدیں گے آپ کو یہ چیز 500 کی ملے گی، اور اگر قسط وار خریدیں گے، ہفتے سے خریدیں گے، تو یہی چیز آپ کو 600 میں دے گا۔ ابھی بعض فائنانس کمپنیاں نکلی ہوئی ہیں جنہوں نے یہ طرز چلا رکھا ہے کہ اگر آپ قسط سے بھی خریدو تو بھی آپ کو کیش میں آپ جتنے میں خریدتے ہیں اتنے میں ہی چیز پڑے گی۔ بجاج فائنانس کو دیکھ لو، آپ کیش میں جتنے کے اندر خریدتے ہیں اتنے میں ہی آپ جو ہے ادھار بھی خرید سکتے ہیں۔ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی جب آپ کو فیسلٹی دے رہا ہے تو اس کے مقابل کچھ نہ لے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے سودی نظام کار فرما ہے۔ یہ فائنانس کی جو کمپنیاں ہیں ان کے اندر ایک شرط یہ لگی رہتی ہے کہ آپ اگر کوئی قسط چکے تو آپ کو پینلٹی بھرنی ہوگی۔ مجھے بتائیے پینلٹی کیا چیز ہے؟ کس چیز کی پینلٹی بھرے؟ یہ پینلٹی در حقیقت ادھاری کا عوض ہے۔ آپ نے 4 دن بڑھا دیے، 10 دن اور بڑھا دیے، اس کا عوض دو، اور اسی کو کہتے ہیں سود، انٹرسٹ۔ ادھاری کے بدلے میں پیسہ لیا جائے اس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ کتنا آسان کر دیا گیا ہے۔ آج ہنود کے یہاں تو دیکھ لیجیے، ان کے گھر کی کوئی چیز نہیں جو فائنانس سے ہٹ کر کسی چیز سے خریدی گئی۔ مسلمانوں میں بھی یہ ریلا آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ مسلمان بھی بلا شریعت سے معلوم کیے ہوئے فائنانس میں بے تحاشا گھس رہا، اسے نہیں معلوم کہ اس کے ذریعے سے سود کا نظام عام کرنے اور حلال کمائی کا دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک مثال ہے، آپ اور گزریں گے، دسیوں مثالیں آپ کو معاشرے میں ہماری شہوت بدن سے، پیٹ کی شہوت سے متعلق خرابی کی جو ہے آپ کو مل جائے۔ جہاں تک شرمگاہ کی شہوت کے متعلق ہے، آج کون نہیں جانتا زنا آسان کر دیا گیا ہے اور نکاح مشکل کیا جاتا ہے۔ مغربی ممالک کے اندر تو مستقل قاعدہ ہی، دھارا ہی بنا ہوا ہے، آئین ہی اور ان کا اصول ہی بنا ہوا ہے کہ آپ بیوی ایک رکھ سکتے ہو، لیکن آپ کو داشتہ اور رکھات رکھنی ہو، جن کو آپ بہت مہذب زبان میں کہے گرل فرینڈ رکھنی ہو تو 100 بھی رکھ سکتے ہے۔ چل رہا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے جو ہے نگاہ نہیں دی ہے وہ پھسل بھی رہے ہیں۔ یہ کیا مصیبت ہو گئی کہ بھائی آدمی لیگلی شریعت کے دائرے میں رہ کر ایک سے زیادہ بیوی نہیں کر سکتا، اور ان لیگلی
کتنی ہی بوائے گرل فرینڈ رکھے اس کو اجازت ہے. یہ مسلمانوں کے درمیان میں ذہنیت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زنا عام ہو اور نکاح کم سے کم. خود ہمارے یہاں یہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھ چکی ہے اور پرپوزل رکھا جا چکا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کے لیے جو ہے زبردستی کرے، زبردستی کا مطلب بیوی کی چاہت نہیں تھی اور مرد کا تقاضا تھا، تو اس کو ریپ میں کھپایا جانا چاہیے. یہ کوشش ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی اجنبی خاتون ہے، اس کے ساتھ کوئی آدمی زنا کرتا ہے، اس کی مرضی سے کرتا ہے، تو اس کو لیگلی قرار دیا جائے. دوسرے ملکوں کے اندر تو یہ چل ہی رہا ہے. یہاں بھی ایک مرتبہ پرپوزل ٹیبل پر آ چکا ہے، اللہ کرے نہ پاس ہو. آپ سمجھ سکتے ہیں ان سب چیزوں کے اندر ہمارے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کی کتنی کوشش کی جا رہی ہے. سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، انہوں نے ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے. اسلامی احکام کو مشکل سے مشکل بناؤ تاکہ مسلمان بوجھ محسوس کرے اور دین مشکل سے مشکل معلوم، اور اس کے مقابل کی جو چیزیں ہیں اور ان کے جو فارمولاز ہیں ان کو اتنے آسان کر دو کہ اسلام کے مقابل میں وہ سہل اور انسان کی طبیعت کے عین مطابق لگنے لگے. ایک جھوٹ جب 100 مرتبہ بولا جاتا ہے تو سچ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. آدمی متردد ہو جاتا ہے کہ 100 لوگ بول رہے ہیں شاید یہ غلط نہیں ہوگا. بس اسی فارمولے کے اوپر دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے. اور مجھے معاف کریں، جن کی معاشرے پر نظر ہے وہ اس کی شہادت دیں گے کہ بعض مسلمان اس میں پھسل بھی رہے ہیں. ان کی زبان پر ایسے جملے آنے لگے ہیں کہ بہت مشکل ہے روزہ، گرمی کے دن کا روزہ بہت مشکل ہے، حج میں اتنی زیادہ مشکلات. الیاذ باللہ، یہ سب وہ عبادات ہیں جس کے بارے میں معمولی سی زبان کھولنا انسان کو کفر کی گھاٹیوں میں جو ہے لے جاتا ہے. ہمارے رب نے الحمدللہ پہلے سے انتظام کر رکھا ہے. اس نے جہاں عبادتیں مشروع کی ہمارے لیے، ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ یہ بھی لگا دیا کہ اس میں تمہارے لیے آسانی ہے. ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر باری تعالیٰ نے آیات کریمہ میں مستقل یہ جملہ جوڑ کیا ہے کہ تمہارے لیے اس میں آسانی. دیکھیے وضو اور تیمم، یہ ایک حکم ہے شریعت کا. آدمی وضو کرتا ہے، پانی نہ ہو تو وضو کے بدلے میں تیمم کرتا ہے. باری تعالیٰ جہاں وضو اور تیمم کا ذکر فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، اللہ فرماتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہمارا رب کہتا ہے کہ اللہ کوئی وضو اور تیمم کا حکم دے کر تم کو تنگ کرنا نہیں چاہتا، تمہیں مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا. اللہ تو چاہتا ہے کہ اپنی نعمت مکمل کرے، تم شکر گزاری کرو. تمہیں کیا پتا اس وضو کے اندر تمہارے ظاہر باطن کی کتنی صفائیاں وابستہ. جہاں روزے کا حکم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کریمہ اتارنے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ مستقل خرچ فرمایا. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. روزے کا حکم دیا اور اس کے بعد فرمایا اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. اسے تم کو بھوکا رکھ کر کچھ ملتا نہیں، لیکن تمہیں کیا پتا تم ایک روز رب کے لیے بھوکا رہتے ہو تو اللہ سے کتنے قریب ہو جاتے ہو. دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے. کیوں بار بار احکام کے ساتھ ساتھ ہمارا رب یہ ذکر کر رہا ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دین آسان ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. ارے ایک آدمی اپنی جان اور مال سب لے کر راہ خدا میں نکل جاتا ہے، گردن کٹوا کے آتا ہے. اس لڑائی کا جہاں تذکرہ قرآن نے کیا وہاں بھی اس نے یہ جملہ خرچ کرنا جو ہے نہیں چھوڑا. قرآن کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اللہ کے راستے میں سب کچھ لے کر نکل جاؤ، اپنی جان تک کھو دو. اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے، تم پر چوائس اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں رکھا. کوئی حکم شریعت ایسا نہیں جس میں تنگی ہو.
ہمارا رب جب کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہمارا ارادہ آسانی کا ہے تو پھر ایک مسلمان سوچ کے دے سکتا ہے کہ شریعت کا کوئی حکم دشواری پر اور مشکلی پر مشتمل ہے۔ برائے کرم میرے بھائیوں، یہ ذہن صاف کرو، مغربیت کی طرف سے آنے والا یہ جھوٹ ہمارے دل و دماغ پر اثر نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام بہت مشکل ہے۔ ان کے مقابلے میں ہمارا رب بار بار کہتا ہے کہ اسلام آسان ہے، ہر حکم اسلام جو ہے ہماری مستقل تم پر نعمت ہے۔ ان کا جو یہ فارمولہ ہے کہ اسلام کو اور شریعت کو بوجھ سمجھایا جائے، ہمارے رب نے احکام دیے اور احکام دینے کے ساتھ ساتھ ایک تصور، ایک خیال ہمارے ذہن میں یہ بھی ڈالا کہ یہ پوری شریعت رب کا تم پر احسان ہے۔ جو احسان سمجھے گا وہ بوجھ کبھی نہیں جانے گا۔ یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ میرے رب نے مجھ کو اس قابل سمجھا کہ مجھ پر وضو کا حکم اتارا، میرے لیے نماز مشروع کی، میرے لیے روزے مشروع کیے، اس کا احسان ہے، ایک نعمت ہے۔ صرف کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں، وضو کے بعد بھی پڑھوایا جا رہا ہے آپ سے الحمدللہ علی دین الاسلام، بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام۔ پوری شریعت قابل تعریف، اللہ تعالیٰ کی اس پر بھی حمد کی جانی چاہیے۔ ہمارے رب کا احسان ہے کہ ہم نہتوں کو اس قابل سمجھا کہ اس نے پاکیزہ احکام اس نے ہم پر اتارے۔ شریعت نے یہ تصور قائم کیا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تیمم اور وضو کی آیت پڑھی، اس میں ہمارا رب اس چیز کو بھی ذکر کرتا ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، وضو کا حکم دیا تاکہ ہم تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری شریعت لے کر بھیجا، اللہ نے احسان کے نام سے گنوایا کہ ہمارا احسان ہے تم پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم نے ایسا رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور یہ کام کرتا ہے۔ یہ رب کا احسان ہے۔ اور جس دن اسلام مکمل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مکمل ہوئی، ہمارے رب نے جو اعلان کیا ان میں بھی غور کیجئے، اللہ یہی ڈالنا چاہتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل کر دیا میں نے اور میری نعمت پوری دے دی میرے بندوں کو۔ اللہ کو بہت پیار ہے اپنے بندوں سے، ہم باغی ہیں، ہم بے وفا ہیں کہ ہم لوگ اس سے بوجھ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت بہت کانفیڈنس کے ساتھ اس چیز پر آنے کی ضرورت ہے، میری شریعت سر تا سر آسان ہے، شروع سے لے کر آخر تک آسان ہے۔ میرے رب نے کوئی ایک حکم بھی دشوار، تنگی بھرا نہیں دیا مجھ کو، اور میرے رب کا احسان ہے ہر حکم شرعی۔ یہ صرف ہمیں نہیں، بنو اسرائیل کو بھی گنوایا گیا تھا، ابھی موقع نہیں ہے ورنہ میں اس کی بھی تفصیل کرتا۔ بہرحال انسان کے دل کے اندر عبادت مشکل لگتی ہے، اس کی وجوہات بھی ہیں، اس کے لیے آپ کو کچھ تیاری بھی کرنی پڑے گی، ورنہ ان کے فتنوں سے آپ یوں بچنا چاہو کہ نہیں مغربیت کی آواز نہیں سنیں گے اور یہی کہتے رہیں گے، ان کا تو پوری دنیا میں چلن ہے۔ میں مختصر آپ کو کہوں، ہمارا رب اس کا علاج بھی ذکر کرتا ہے کہ آپ کو پہلے اپنا دل بنانا پڑے گا۔ اگر دل کی فضا تیار ہو گئی تو اسی آنکھ سے تم ہر حکم شرعی کو اللہ کا احسان سمجھنے لگو۔ نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے، مگر جن کے دلوں میں جھکاؤ ہے، جن کے دلوں میں خشوع ہے، اللہ کی نرمی ہے، تو ان کے لیے بہت آسان ہے۔ اس میں علاج ہمارے رب نے ذکر کیا کہ دل کو بناؤ، تو اللہ کا ہر حکم تم کو مشکل، بھاری اور بوجھ نہیں معلوم ہوگا، انشاءاللہ تم کو احسان معلوم ہوگا۔ اللہ کے راستے میں جان مال سب کچھ لے کر نکل جانا بہت مشکل معلوم ہو رہا تھا لوگوں کو، جب اس کا حکم آیا تو صحابہ کے لیے ایک دشواری کا موقع تھا، قرآن اس کو بھی لے کر اترا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تم کو جب کہا جاتا ہے کہ چلو اپنی جان اور سب لے کر اللہ کے راستے کے اندر چلو اور اپنی گردنیں کٹواؤ تو نہیں نکلتے ہو، اثاقلتم الی الارض، تم یہیں جمے اور چپکے رہتے ہو، نکلتے نہیں ہو، کیوں؟ ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کیا دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور آخرت بھول گئے؟
یاد رکھو دنیا کی ساری ہی نعمتوں اور تمام ہی چیزوں کی حیثیت چولہے کے پاس رکھے ہوئے چیترے سے زیادہ نہیں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اس سے بھی علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ دنیا کی محبت کم کرنی ہوگی تب جا کر شریعت سے محبت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں ہم کو کہ دنیا کی محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو بھاری پڑے گا, ہمارا حکم مشکل معلوم ہوگا. اور اسے نکالیں جب اللہ اور دنیا کا تقاضا ٹکرا جائے تو آپ اللہ کے تقاضے کو مقدم کرو. دیکھو یہاں رک کر بہت مختصر یہ کہہ لوں کہ شریعت ہرگز یہ نہیں کہتی کہ تم پیسہ مال کمانا چھوڑ دو. ارے اس نے تو ہم کو مکلف کیا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی محبت یہ کمانے سے بھی روکتی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا گویا کمانے سے منع کیا. جی ہرگز نہیں. دنیا کی محبت یہ ہے کہ شریعت کا تقاضا اور دنیا کا تقاضا ٹکرا رہا. آپ شریعت پر عمل کریں گے تو دنیا چھوڑنی ہوگی اور دنیا پر عمل کریں گے تو شریعت چھوٹے گی. اس موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نگاہ اس پر. اگر آپ شریعت کو مقدم کرتے ہیں یہ دنیا کی محبت نہیں ہے. ہاں اگر اور مواقع کے اوپر جہاں ٹکرا نہ رہا ہو تقاضا آپ دنیا کمائیے, اجازت ہے آپ کو, بلکہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے یہ دو چیزیں اگر ہمارے دلوں سے نکلے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہی احکام جو آج ہم کو لوگوں کے بہت کہنے کی وجہ سے بوجھل و مشکل معلوم ہو رہے ہیں ایک محبت پیدا ہوگی. اور انسان اکیلے میں اس پر بھی مستقل شکر کرے گا کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تم نے نماز ہمارے لیے اتاری. کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اس پر شکر نہیں کیا کہ اللہ حج والا حکم تم نے ہم کو دیا, نماز روزے کا حکم ہم نے ہم کو دیا. یہ مستقل نعمت ہے اور اس پر شکر گزاری کی ضرورت ہے. اگر آپ شکر گزاری کرو گے انشاءاللہ کبھی ان کے فتنے سے متاثر نہیں ہوں گے. جو نعمت سمجھتا ہے شکر کرتا ہے وہ بھلا اس کو بوجھ کب سمجھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مضمون